لیکن آؤ میرے عزیزو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ملک الموت حضرت اسرائیل کی دوستی تھی، آپ کا دوستانہ تھا۔ ایک روز حضرت اسرائیل علیہ السلام، موت کا فرشتہ ملک الموت حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں آتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دوست ہونے کے ناطے ایک سوال کر لیا، اے اسرائیل، اے موت کے فرشتے، تیرا کام ہے انسان کے جسموں سے روح کو نکالنا، روح کو جسم سے جدا کرنا۔ اے اسرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ، جب تمہیں گناہگار کی، ایک کافر کی روح نکالنے کے لیے آتے ہو تو کیسی شکل بنا کر کے آتے ہو، کیسی تمہاری صورت ہوتی ہے، کیسی تمہاری حالت ہوتی ہے، کس صورت کو لے کر تمہیں گناہگار کی روح کو نکالتے ہو؟ سوال کر دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے۔ اب وہ ایک دنیا کی بات ہے نا کہ دوست پھر آپس میں کیسی بھی باتیں کر لیا کرتے ہیں، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے منع کر دیا کہ میں وہ شکل آپ کو نہیں دکھا سکتا، آپ نہیں دیکھ پاؤ گے، آپ میری اس صورت کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے خلیل نے اصرار بڑھا دیا، نہیں آج تو تمہیں دکھانا پڑے گا، کیسی شکل بنا کر کے آتے ہو، کیسی صورت لے کر کے آتے ہو۔ حضرت اسرائیل انکار کرتے رہے، حضرت ابراہیم اصرار کرتے رہے، لیکن جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اصرار بڑھا دیا تو حضرت اسرائیل عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے خلیل، اپنا چہرہ پھیر لو اور اپنی پیٹھ میری جانب کر دو۔ چہرے کو پھیر لو، اپنی پیٹھ میری جانب کر دو، کیونکہ نہیں دیکھ پاؤ گے آپ۔ لیکن آپ کے یہ اصرار کی بات ہے، اللہ کے نبی ہیں آپ، پیغمبر ہیں، لیکن آپ کا حکم بھی نہیں ٹال سکتا میں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے کہ جب میں نے چہرہ پھیرا، اس کے بعد میں وہ اسی شکل میں آ گئے۔ جب میں نے چہرہ واپس کیا اسرائیل کی جانب تو میں کیا دیکھتا ہوں، آسمان سے لے کر زمین تک اسرائیل کی ہی صورت نظر آ رہی ہے، بڑی بھیانک صورت، دانت نکلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بال پورے جسم پر ہیں، اور جسم کے ہر بال کی جڑ سے آگ نکل رہی ہے، بڑے بڑے ہاتھ ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے جب حضرت ابراہیم نے اتنا دیکھ لیا تو آپ کو غشی آ جاتی ہے، آپ فوراً بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہوش آیا، آپ ہوش میں آتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، اے اسرائیل، یہ تو وہ شکل ہو گئی جب تمہیں گناہگار کی، ایک کافر کی روح نکالنے کے لیے آتے ہو، لیکن یاد رکھنا اسرائیل، اتنی بھیانک شکل ہے، اتنی خطرناک شکل ہے، اگر ایک گناہگار شخص کو، ایک کافر کو مرتے وقت کوئی اور مصیبت بھی نہ آئے تو اس کے لیے یہی سب سے بڑی مصیبت ہے، وہ اسی کو دیکھ کر کے کانپ جائے گا۔ یاد رکھنا ہے اسرائیل، ایک بات اور بتاؤ، جب تم ایک نیک بندے کی، ایک مومن کی، ایک اللہ کے نیک بندے کی روح نکالنے کے لیے آتے ہو تو یہ بتاؤ کیسی شکل لے کر کے آتے ہو۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ بڑی اچھی شکل حضرت اسرائیل نے بنائی، ہر جگہ خوشبو ہی خوشبو ہو جاتی ہے، ہر جگہ سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل فرماتے ہیں، اے اسرائیل، اللہ کے نیک بندے کو، اللہ کے پرہیزگار بندے کو، اللہ کے ولی کو، ایک مومن کو مرتے وقت میں اگر کوئی اور خوشی نہ بھی ملے تو وہ تمہاری صورت کو دیکھ لے گا، یہی اس کے لیے سب سے بڑی خوشی ہو جائے گی، اس کے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ اگر کچھ اور وہ نہ بھی دیکھے، کوئی خوشی اسے نہ بھی ملے، تمہاری صورت کو دیکھ کر ہی وہ خوش ہو جائے گا۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، دنیا میں ہی گم نہ ہو جانا، دنیا میں ہی نہ کھو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خواب غفلت میں رہو، سوتے رہو، تمہیں کوئی ہوش ہی نہ آئے اور وہ وقت آ جائے جس وقت میں تمہارے جسم سے تمہاری روح جدا ہونے والی ہے۔ یار ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، وہ صحابہ کے جن کو اللہ کے رسول نے جنت کا مژدہ سنا دیا تھا اس دنیا کے ہی اندر، جو چلتے پھرتے جنتی تھے، آقا فرماتے تھے فلاں جنتی ہیں، فلاں جنتی ہیں،
انہی میں سے ایک نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. روایت کے اندر آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کسی قبرستان میں جاتے نا تو قبروں کے پاس کھڑے ہو کر کے رویا کرتے تھے. کسی نے سوال کیا اے عثمان آپ جنت اور دوزخ کا جب ذکر آتا ہے تب تو نہیں روتے لیکن قبروں کو دیکھ کر کے بڑا روتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا کہ یہی قبر ہے جو آخرت کی پہلی منزل ہے. جو یہاں سے کامیاب ہو گیا وہ ہر جگہ کامیاب ہو جائے گا, لیکن جو یہاں سے کامیاب نہیں ہوا نا تو اس کے بعد میں اور زیادہ سخت ترین مراحل سے اس انسان کو گزرنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا کہ جو منظر قبر کا دیکھا ہے. قبر کا منظر سب سے گھبرا دینے والا منظر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے.